اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دجال کے بارے میں بہت سی انفارمیشن سنی کہ دجال کے پاس کیسی ٹیکنالوجی ہوگی، دجال کن کن چیزوں پہ طاقت رکھتا ہوگا۔ اسی طریقے سے آج ہماری جو دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دجال کہاں پر ہے۔ بہت سے لوگ دجال کو سمجھتے ہیں کہ دجال انسانی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ کوئی جانور ہوگا یا کوئی خلائی مخلوق ہوگا یا پھر کوئی ایسی شکل و صورت میں ہوگا جیسے انسان اس کو سمجھ نہیں سکے، لیکن دجال کا جو اصلی شکل ہوگی وہ انسانوں کی طرح ہی ہوگی۔ اس بات کا ہم آپ کو حدیث پاک سے ایک بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے اور کس طریقے سے دجال کی کیسی شکل و صورت ہوگی اور دجال کہاں پر ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ آپ بیٹھے رہیں، تشریف فرما رہیں۔ آج میں آپ کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو دجال سے متعلق ہے، اور جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دجال سے متعلق آج یہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، اس نے بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ میں ایک سمندری سفر میں جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ جا رہا تھا، تو سمندر میں طغیانی آئی، سمندر میں طوفان آیا اور 1 مہینے تک ہماری کشتی دریا کے سمندر کے ادھر ادھر مشکلات میں رہی، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، وقت تھا، تو ہم نے ایک چھوٹی کشتی لی اور ہم اس جزیرے میں داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی ہم وہ 30 آدمی جزیرے میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عجیب جانور دیکھا۔ جانور کی شکل و صورت اتنی عجیب تھی کہ جانور کے آگے پیچھے اتنے بال تھے کہ جانور کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جانور کس قسم کا ہے۔ تو ہم اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہاری ایسی شکل و صورت؟ تو اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا جساسا کون؟ تو اس نے آگے جواب نہیں دیا اور اس نے کہا کہ اندر ایک آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم بہت اور زیادہ خوف زدہ ہوئے۔ ہم نے کہا کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔ فی الحال ہم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور ہم اندر گئے تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک اسے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور اس کی گردن پہ بھی زنجیر، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ زنجیر کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے ابھی اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ میں کون ہوں، لیکن اس نے ہم سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے ہم سے کیا کہ مجھے نخلستان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا نخلستان کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نخلستان کے باغ میں پھل اگتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اسے کہا کہ نخلستان کے باغ پھل دیتے ہیں۔ اس نے ہمیں کہا کہ ان قریب نخلستان کے باغ پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ بحیرہ طبریہ کے پانی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کا پانی موجود ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی اپنی جگہ موجود ہے اور بڑے پیمانے پہ۔ اس نے ہمیں کہا کہ ان قریب بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا اور لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تیسرا سوال اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے لاغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ لاغر کے چشمے سے لوگ اپنے گھروں کے لیے پانی لیتے ہیں، اپنے کھیتوں کے لیے پانی لیتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو سیراب لاغر کے چشمے سے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ان قریب لاغر کا چشمہ بھی خشک پڑ جائے گا اور لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ چوتھا سوال اس نے ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں۔ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ یثرب مدینہ آ چکے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے سوال کیا کہ عرب نے ان سے جنگ کی کہ نہیں کی؟ ہم نے کہا عرب نے ان سے جنگ کی۔ پھر اس نے کہا کہ اب کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور بادشاہت اس علاقے میں ہوتی جا رہی ہے۔
تو اس نے آگے جواب دیا کہ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں۔ اس کے بعد اس نے اور کوئی ہم سے سوال نہیں کیا اور پھر سیدھا یہ جواب دیا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے قیامت سے پہلے ظہور کی اجازت مل جائے گی۔ تو یہ 3-4 سوال جو اس نے کیے، اب ہم اس کے بارے میں ذرا ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ 3-4 سوال اس کے کیا تھے۔ پہلا سوال نخلستان کے باغ کے بارے میں تھا کہ نخلستان کے باغ میں پھل آتا ہے کہ نہیں۔ تو نخلستان کے جو باغ ہیں وہ کھجور دینے میں بہت مشہور تھے کسی زمانے میں، لیکن 1940 اور 1950 کی تحقیق کے بعد یہ جو علاقہ ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں آ چکا۔ پہلے یہ فلسطین میں تھا، چونکہ اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا، اب یہ پورا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اور جو موجودہ تحقیق ہوئی اس باغ کے بارے میں، تو اب یہاں پر بالکل کھجور نہیں آتی اور یہ باغ بالکل خشک پڑ چکی۔ تو پہلی تقریباً جو اس کی تحقیق، اس کی جو پہلا سوال تھا وہ پورا ہو چکا۔ دوسرا سوال تھا اس کا بحیرہ طبریہ کے بارے میں کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہوا کہ نہیں۔ ابھی بحیرہ طبریہ کا پانی مکمل طور پر تو خشک نہیں ہوا، لیکن اس کی پانی کی جو مقدار ہے وہ پہلے کی طرح برقرار نہیں رہی۔ اب اس کا پانی آہستہ آہستہ اپنی سطح سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصے میں ایسا ممکن ہے کہ یہ پانی بھی بالکل ختم ہو جائے۔ اور تیسرا جو اس کا سوال تھا، لاگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ لاگر کے چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو لاگر کا چشمہ بھی بدقسمتی سے فلسطین میں تھا، لیکن پھر اسرائیل نے جب اس پہ قبضہ کیا اور اب وہ بھی جو چشمہ ہے وہ بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ تو یہ کچھ سوال تھے، اور اس ویڈیو میں ہمیں دجال کی انسانی شکل کے بارے میں پتہ چلا۔ تو دجال ایک انسانی شکل میں ہی ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دجال کی پوری نشانیوں کے بارے میں پڑھیں، اور اپنے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم روزانہ کوئی ایسی ویڈیو دجال کے متعلق بتائیں۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ڈیٹا انفارمیشن کو کس طریقے سے دجال استعمال کرے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اور بینکنگ سسٹم انٹرسٹ پہ آنا، بہت سی انٹرسٹنگ ہمارے پاس ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم روزانہ یہ ویڈیو بناتے رہیں۔ تو ہماری ویڈیو کو دیکھنا، لائک کرنا اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔